بھی جاؤ سنت پر عمل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہفتے تک اٹکے رہو، نہیں، بار بار جاؤ، کیونکہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے عمرے کا ثواب ہے۔ جو 2 رکعت نفل مسجد قباء میں ادا کرے گا اس کو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور مسجد قباء پیدل جانے کا مزہ ہے، لوگ گاڑیوں بھی جاتے ہیں، اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں باب السلام کے سامنے والی سائڈ پہ جو باہر کی جالی ہے نا صحن کی مسجد نبوی کی باہر والی سائڈ پہ، اس سائڈ سے دروازہ جا رہا ہے اس طرف 36 نمبر گیٹ آج کل بدل گیا، آپ تقریباً وہ اس کے 36 کے ساتھ 136 ہوگا، ہاں اب یہ سسٹم بدل گیا، تو اس گیٹ سے آپ نے نکلنا ہے۔ آپ نکلیں گے، اب مسجد نبوی سے لے کے مسجد قباء تک انہوں نے اب اتنا خوبصورت نظام بنا دیا۔ پہلے یہ راستہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، اب انہوں نے وہاں تک اتنی مارکیٹ بنا دی ہے، رات کے وقت تو وہاں عجیب و غریب قسم کی رونق ہوتی ہے، اگرچہ یہ حد سے زیادہ ہو گیا، لوگوں کی توجہ تقسیم کرتا ہے یہ چیزیں۔ بہرحال آپ صبح جائیے، صبح وہاں خالی ہوتا ہے بازار، بالکل سنگ پتھر لگا دیے انہوں نے، ٹائل لگا دی پوری مسجد قباء تک 3 کلومیٹر تک۔ آپ وہاں جائیں صبح تو کتنا وقت لگے گا آپ کو بھائی؟ آپ کو زیادہ پونا گھنٹہ لگتا ہے، پونے گھنٹے میں آپ مسجد قباء پیدل پہنچ جائیں گے۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کیجئے، 4 ادا کیجئے، 6 ادا کیجئے، جتنا جی چاہیں آپ ادا کیجئے، اور پھر آپ واپس آ جائیں گے۔ نمازیں آپ نے باجماعت مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیچ میں یعنی ظہر تک کا جو وقت ہوگا، فجر کے فوراً بعد گئے قبلتین جائیں، مسجد جمعہ دیکھیں، مسجد فتح، مسجد خندق جس کو کہا جاتا ہے وہ دیکھیں۔ آپ یہ جو مساجد ہیں ان جگہوں پر آپ جائیں، زیارت کے لیے جائیں، لیکن مسجد نبوی کی نماز کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ نے اس اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ اسی طرح جنت البقیع میں آپ جائیں، جنت البقیع میں 10,000 تقریباً صحابہ کرام دفن ہیں، اس میں بڑے بڑے اہل بیت بھی دفن ہیں، لہٰذا ہم جنت البقیع مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہیں۔ آپ روزہ پاک پر سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، باب بقیع سے سامنے جنت البقیع ہے، عصر کے بعد بھی کھلتی ہے، فجر کے بعد بھی کھلتی ہے، لہذا اس وقت میں جائیں۔ اگرچہ میں نے جنت البقیع میں کون سے صحابہ کہا ہے اس کا نقشہ بھی میں نے اپنے اس میں دیا ہوا ہے، لیکن یہ آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں گے پہلے سمجھیں یا مسجد نبوی میں بیٹھ کر سمجھ کر پھر جائیں۔ اگر آپ یہ پمفلٹ لے کر آپ اندر جائیں گے، وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے پمفلٹ دیکھ لیا وہ چھین لیں گے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ بتایا کہ کس کی قبر کہاں ہے، پھر وہاں ہجوم ہوتا ہے، لوگ ادھر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بڑی سختی کرتے ہیں، لہٰذا یہ پمفلٹ وہاں ظاہر نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے سمجھ کے جانا ہے۔ پہلی بار میں جب جنت البقیع اس کو سمجھ کے بھی جائیں گے نا، آپ کو سمجھ میں پورا نہیں آئے گا، لیکن اندازہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار اگلے دن پھر سمجھ کر جاؤ گے، آپ کو اور بہتر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ نقشے کے مطابق یہ جگہ واقعی سمجھ آ گئی، تو 2-3 بار جائیں گے انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جنت البقیع بھی تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا اب یہ مدینہ منورہ کے بارے میں ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے آج کے اس میں، تو کیونکہ عملی مشق بھی آج کروانی تھی، اب آخر میں صرف بات مکمل میں کر دیتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے جب آپ نے واپس آنا ہے، آپ نے کیونکہ میرا خیال مکہ مکرمہ واپس آنا ہے، تو آپ نے مکہ مکرمہ جب واپس جانا ہے، آخری اس میں بھی آخری بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے گویا کہ آپ سے ملاقات کر کے رخصت ہو جائے گی، تیاری کر کے اپنی ساری ہوٹل میں سامان آپ کی رہائش گاہ پہ پڑا رہے گا، آپ اس نظریہ سے جائیں گے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداعی طور پر آخری ملاقات کر کے آئیں گے، تو سلام پیش کر کے یہاں بھی وہی کیفیات ہو بھائی، اور دعائیں کر کے نکلو، اے اللہ آپ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف اگر کوئی ہم سے عمل ہوا ہو، یا آپ کے محبوب کی اس محبوب مسجد کے بارے میں کوئی ادب کے خلاف ہوا ہو، یا اس محبوب شہر کے بارے میں کوئی ادب کے خلاف کوئی ہم سے عمل ہو گیا ہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ لہذا دعائیں کر کے پھر آپ مسجد نبوی سے روانہ ہو جائیے۔ اور اب آپ نے کیونکہ جانا ہے کہاں بھائی؟ مکہ مکرمہ، اس لیے آپ کی رہائش گاہ سے آپ کو گاڑی لے گی، گاڑی میں سامان رکھیں، وہ گاڑی آپ کو 6 7 8 کلومیٹر کے بعد مسجد میقات پر رکے گی، اسے کہتے ہیں مسجد ذوالحلیفہ، مسجد میقات۔ وہاں سے آپ کو گاڑی والے احرام بندوائیں گے۔ یہ مدینہ منورہ والوں کا میقات یہی ہے، یہ مدینہ منورہ کے بالکل ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے۔ لہذا مسجد میقات جب آپ جائیں گے وہاں اچھی طرح ایک چیز نوٹ فرما لیجئے، مسجد میقات پر کیونکہ ساری گاڑیاں رکتی ہیں، وہاں درجنوں نہیں سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں عمومی طور پر ہم نے لوگوں کو الجھے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا۔ لہذا جب مسجد میقات پر آپ نے اترنا ہے نا گاڑی، اچھی طرح گاڑی کی پہچان بھی کرنی ہے۔ نمبر 2، مسجد میقات کے جس دروازے سے آپ نے داخل ہونا ہے، دروازے کے باہر بھی دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، دروازے کے اندر کی سائڈ بھی اچھی طرح دیکھ لو، کیونکہ آپ نے باہر تو دیکھ لیا، اندر والی سائڈ بھی اچھی طرح دیکھ لو کیا لکھا ہوا، کوئی اچھی پکی نشانی آپ اپنی دیکھ لیجئے۔ اس نشانی کے بعد اب آپ جائیے غسل خانوں میں، جا کے غسل کیجئے، احرام کی 2 چادریں پہنیے، اپنے کپڑے اپنے کسی بیگ تھیلے میں ڈالیے، مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ نفل کے بعد اسی طرح سر کھلا ہو، چہرہ کھلا ہو، پاؤں کھلے ہو، اب آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، اور ساتھ ہی 3 بار کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا احرام پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب آپ نے احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اب آپ نے بقیہ سفر کرنا ہے، تو آپ مسجد سے باہر آئیں گے، اسی گیٹ سے واپس آئیں، کیونکہ جس گیٹ سے بھی آپ نکلیں گے نا، سامنے پارکنگ ایک طرح کی ہے، گاڑیاں لگی ہوئی، آپ یہی سمجھیں گے یہی ہے ہماری سائڈ۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہاں غلطی نہ کیجیے گا۔ میں نے وہاں بعض ان کو ایسی کیفیت میں دیکھا کہ اٹیک ہو گیا، ایک خاتون کو دیکھا کہ اس کے میاں وہاں بچھڑ گئے، وہ بیچاری بہت پریشان، اس کو سمجھایا کہ بی بی پرواہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کر کے آپ کے میاں تک پہنچائیں گے، لیکن وہ بیچاری تھی بی بی اولاد، دونوں میاں بیوی 20 سالوں کی شادی کو، اس کا وہ کہتی تھی میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، تو اس بیچاری کو بہت بس الامان الحفیظ بڑی مشکل سنبھالا، اس کے دل پہ بہت بوجھ اور اثر اللہ ہی نے بچایا۔ تو وہاں ایسے روتے ہوئے لوگ میں نے دیکھے، اس لیے بھائی وہاں غلطی نہ کیجیے، بار بار آپ کو اس لیے تاکید کر رہا ہوں۔ تو اب آپ احرام کی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ سفر آپ جاری رکھیں گے۔ سفر کے دوران میں نے بار بار کہا تھا ہوٹل پہ یہاں گاڑی لازمی رکتی ہے، کیونکہ لمبا سفر ہے، جاتے ہوئے بھی رکے گی، آتے ہوئے بھی رکے گی۔ جب بھی ہوٹل پہ رکنا آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، گاڑی کی پوری پہچان پوری تسلی کر کے پھر آپ نے پیشاب وضو نماز جو کرنا کیجئے، تاکہ واپس متعلقہ گاڑی میں آپ وقت پر پہنچ سکیں۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اب پھر دوبارہ مکہ مکرمہ جب آپ پہنچ گئے، اپنا سامان رکھیے متعلقہ جہاں آپ کی جگہ ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے، سامان رکھ کے اب آپ آ جائیں بھائی مسجد الحرام۔ آ کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف، طواف کے بعد 2 رکعت نفل، اس کے بعد سعی، سعی کے بعد بال مڈوا دینے ہیں، آپ کا یہ عمرہ پورا ہو گیا۔ تو لہٰذا مدینہ منورہ سے آتے ہوئے آپ نے عمرہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ بغیر احرام کے آپ میقات سے آگے نہیں جا سکتے، آپ میقات سے باہر جا چکے۔ تو بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ احرام نہیں باندھتے، کہتے ہیں یار وہ مسجد ایسے سے بھی لوگ مانگتے ہیں، ایڈی دوروں پڑھنے دی کیڑی لوڑ اتھے آ کے بال لگا۔ بھائی آپ میقات سے باہر چلے گئے ہو، جب میقات سے باہر آپ چلے گئے اب بغیر احرام کے اندر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا آپ پھر عمرہ کریں گے، بقیہ دن آپ اپنے مکہ مکرمہ میں گزاریں گے۔ مکہ مکرمہ کو جب پھر الوداع کہیں گے تو وہی الوداعی طواف آپ پر لازم نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، الوداعی طواف کا تعلق حج والوں سے ہے، ان پر واجب ہوتا ہے، آپ پر نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ کے گھر کی آخری ملاقات
کا تصور کر کے آخر میں بھی جس دن آپ نے جدہ آنا ہے آپ نے طواف کر کے وہاں سے رخصت ہونا ہے اور پاکستان اس طرح واپس تشریف لانا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کام ہمارا